اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام عزیز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر چلے ہیں وہ ہے عزیمت کی راہ۔ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بہنوں، مومنین سے اللہ نے جنت کا سودا کیا ہے، اور جنت میں جانے والی یہ راہ دشوار گزار اور کانٹوں سے بھری ہے۔ یہی راہ عزیمت والی راہ ہے، اور عزیمت والی راہ ہی در حقیقت وہ راہ ہے جو مومن اختیار کرتا ہے۔ وہ مومن اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو ہر دم یاد رکھتا ہے، اللہ کی خاطر زمین میں چلتا پھرتا، اللہ کو رکوع سجود بجا لاتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ در حقیقت رخصت و عزیمت ہے نا، یہ اتنا واضح اور متعین نہیں جس طرح قرآن میں حلال اور حرام واضح ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک وسیع میدان ہے، اور اس میدان میں ہمیں ان ترجیحات کا تعین کرنا ہوتا ہے جس میں رہ کر ہم عزیمت کی راہ کو اختیار کریں یا اپنے لیے رخصت کو پسند کریں۔ پیاری بہنوں، یہ وہ دور ہے جس میں دین پر چلنے کے بارے میں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہارے لیے دین پر چلنا اس قدر مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑ کر چلنے کے مترادف۔ اسی طرح ہمیں یہ احادیث نبوی بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر ولا تعسر، یعنی کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کرتے ہوئے روانہ کر رہے تھے تو انہیں یہ تاکید کر رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو۔ لیکن ہم جب آسانی کو دیکھتے ہیں اور وہ جو راستہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیاری بہنوں، میں اور آپ وہ لوگ ہیں، ہمارا گروہ وہ گروہ ہے جو یہ کام کرنے اٹھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام نے انجام دیا۔ یہ وہ مشن جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، یہ وہ مشن جس کی خاطر وہ آگ میں چیرے گئے،
ان کی راہ میں کانٹے برسائے گئے، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو تمسخر کا نشانہ بنایا گیا، انہیں اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ ہمارا گروہ وہ گروہ ہے جو ساری دنیا کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے نا، اور یہ کام ایک مشکل کام ہے، لیکن اس زمین پر باطل کا نظام غالب نہ ہو، حق کا نظام، اللہ کا نظام غالب آئے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد تھی، اور یہی وہ راستہ ہے پیاری بہنوں جسے میں اور آپ تحریک اسلامی میں سے وابستہ ہوئے ہیں، تو میں نے اور آپ نے یہ راہ چنی ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو عزیمت کی دعوت دینی ہے، رخصت کی دعوت نہیں دینی۔ جب ہم مسلمانوں کے حال دیکھتے ہیں نا، کتنے زیادہ مسلمان ہیں اس دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ جو ارزاں خون ہے وہ مسلمان کا خون ہے۔ مسلمان کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ مسلمان خواہ شام کے ہوں، خواہ فلسطین کے ہوں، خواہ عراق کے ہوں، خواہ کشمیر کے ہوں، خواہ افغانستان کے ہوں، ہر جگہ مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ہے۔ اسلام کے لیے تقریریں کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں، اور کتابیں بھی ہمیں کم نہیں ملتی، لیکن جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ اس بات کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور مسلمانوں کی حق میں، مسلمانوں کی حمایت میں نا عزم کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ کی اس زمین پر اللہ کے غلبے اور اقتدار کے لیے کوشش کرے، تو سوائے عزیمت اور عظمت کی راہ کے ہمیں کوئی اور راہ نہیں نظر آتی اپنے لیے۔ جب ہم عزیمت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم انسان ہیں، ہے نا۔ چونکہ ہم انسان ہیں تو اللہ نے ہمارے اندر کچھ کمزوری رکھی ہے۔ آئیے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو تاکید کی تھی، لیکن اس حکم کے باوجود انہیں غفلت اور بھول نے آ لیا۔ تو در حقیقت انسان کے اندر دو کمزوریاں ازل سے موجود ہیں۔ پہلی چیز غفلت، بھول اور نسیان، اور دوسری چیز عزم و ارادے کی کمی۔ یہ دونوں چیزیں یا یہ دونوں کمزوریاں انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، اس پر وہ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو امتحان ہے دنیا میں در حقیقت وہ اسی پر ہے۔ انسان کے سامنے رکاوٹیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، اور غفلت و بھول کا معاملہ ہوگا کہ ہم ایک چیز کرنے کا ارادہ باندھیں گے، پھر ہم وہ بات بھول جائیں گے، پھر ہم اس کا ارادہ باندھیں گے، پھر ہم وہ کام بھول جائیں گے۔ لیکن یہی وہ چیز ہے جس پر اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس غفلت و بھول اور اس کمزوری کا علاج بھی بتایا ہے نا ہمیں۔ اس کا علاج ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جب میں یہ بات یاد رکھوں گی کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، جب میری زبان اس بات کا ذکر کرے گی اور یاد رکھے گی اور میرے عمل میں وہ چیز آئے گی، تو پھر غفلت ختم نہیں ہوگی، لیکن غفلت کم سے کم تر ضرور ہوتی چلی جائے گی۔ میرے دل میں جب یہ احساس ہوگا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو در حقیقت میں ضرور وہ کام کروں گی جو میرے رب کی رضا والا کام ہو۔ جب میں اس بات کو محسوس کروں گی، سورہ حدید کے الفاظ میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ جہاں میں ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے، تو میں جو معاملہ بھی کروں گی، میں جو کام بھی کروں گی، اس میں مجھے اللہ یاد رہے گا۔ اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اگر کبھی سورہ آل عمران والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے
یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً انہیں اللہ یاد آتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ میں بھول گئی اور بھول نے مجھے آ لیا، تو معاً میں اپنے رب کو یاد کروں گی، اس سے استغفار کروں گی، اور جب میں اللہ کو یاد کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو ضرور میرا رب کریم معاف کر دے گا۔ تو پیاری بہنوں، جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ جب یہ فیصلہ ہم نے کر لیا کہ ہم ایک ایسے گروہ میں شامل ہوں گے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو غالب کرے گا، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، تو اب رخصت کی بات ہم اپنے لیے نہیں رکھیں گے۔ ہم اپنے لیے جو راہ رکھیں گے وہ در حقیقت عزیمت کی راہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رخصت کیا ہے اور عزیمت کیا ہے؟ اور یہ بات ہم اس مثال سے لے سکتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ میرے فرائض کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس نے کہا بس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ اس نے اس پر کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، اور وہ چلا گیا۔ اتنا ہی اسلام اس کے لیے کافی تھا۔ پھر ایک اور شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ زلزال کا حکم دیا۔ اس نے پوری سورہ پڑھی، اس میں اور کہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کروں گا اور یہ میرے لیے کافی ہے، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ تو آپ دیکھیں، دین پر عمل کے یہ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں سیدھی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے، اور بعض لوگوں کی نظر میں یہ نسخہ بہت سیدھا سادہ اور بہت آسان ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بالکل صاف اور سیدھی اور آسان راہ ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اہتمام کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقاضا دعوت اور جہاد کا بھی ہے۔ اس کا تقاضا وہ کام بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جنہیں ہم دعوت دین، اقامت حق، شہادت حق، اسلامی نظام کی قیام، یہ سارے الفاظ ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے جو حدود ہوں گی، اس کے لیے جو شرائط ہوں گی، وہ اس بدو سے مختلف ہوں گی۔ اس بدو کے لیے نماز، زکوٰۃ اور حج پر قناعت کرنا کافی قرار دیا گیا، لیکن وہ شخص جو اقامت دین کا علم لے کر کھڑا ہوا ہے، دین کا جھنڈا اٹھائے نا، اور شہادت حق کا نعرہ بلند کرے، اس کو ٹھنڈے پیٹوں نا، غور کریں کہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں اس راہ سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور آزمائش بڑی سخت ہوگی۔ یہ وہ آزمائش ہوگی، وہ عزیمت والوں کی آزمائش ہوگی، جو اس راستے میں عزم و ہمت دکھائیں گے، جو رخصت کو پسند نہیں کریں گے بلکہ اپنے لیے عزیمت کو چاہیں گے۔ انہیں صبح و شام بے شمار، بے انتہا انتخابات کے مواقع آئیں گے، لمحے لمحے ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کو اپنی ہر خواہش اور آرزو، حب دنیا اپنی طرف کھینچے گی، حب مال اپنی طرف کھینچے گا، ہر چیز اس راہ دعوت سے شیطانی وساوس انسان کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ کی آزمائش آئے گی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا،
پھر اللہ فرماتا ہے حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 214 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی وہ حالات تم پر نہیں گزرے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں. ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. سن لو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو پیاری بہنوں، یہ وہ راستہ ہے جس پر آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن یہ جو مخاطبین ہیں یہ غور کریں کہ یہ مٹھی بھر لوگ مکے کے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ یعنی لہجے میں کس قدر اجنبیت ہے، یہ عام لوگ نہیں. لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کیا یہ میرے بندے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ گویا وہ ایمان لے آئے. تو ایمان کے دعوے کو آزمایا ضرور جائے گا. کامیابی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ نہیں ہوگا، جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ عزیمت والے لوگ کون ہیں، عزم و ہمت والے لوگ کون ہیں، وہ کون ہیں جو اللہ کے راستے میں تمام تکالیف برداشت کرنے کو تیار ہیں. پھر ہم جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھتے ہیں تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حالت اظہار رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ارشاد فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھنا کہ ایک روز یہ دین ضرور غالب آئے گا نا، لیکن وہ وقت نہیں آیا ابھی نا. تو یہ کام جو آزمائش ہے نا، یہ آزمائش، یہ ٹیسٹ نا، اس کو صبر کا بھی ایک مفہوم ہے جو پازیٹیو مفہوم ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی ترجیحات، اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی قربانی دینا چاہتے ہیں یا نہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کوئی ہمیں پتھر نہیں مارتا، آج لوگ صرف زبان سے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آج فزیکلی کوئی ہم پہ ٹارچر نہیں کر سکتا. جس وقت آل یاسر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تاکید فرمائی. یہ وہ لوگ تھے جو عزیمت کی راہ پر چلے. ہم دیکھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ وہ راستہ تھا جو اصحاب کرام عزیمت کی راہ پر چلتے ہوئے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا اور اسی راستے کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں دیں نا. تو وہ کیا مشن تھا. پھر جب ہم اب محرم سے بھی گزر چکے اور ہم ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی تازہ کرتے ہیں، تو جو مثال انہوں نے چھوڑی وہ عزیمت کی مثال، وہ عزم و ہمت کی مثال انہوں نے چھوڑی جو رہتی دنیا تک حق و باطل کا جب بھی مارکا ہوگا ہے نا، باطل کے مقابلے میں حق کو کھڑا ہونا ہے، چاہے باطل کتنا ہی زیادہ قوت والا، استعداد والا، طاقت والا ہو، حق کتنا ہی کمزور ہو، لیکن حق جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں اس کو کھڑا ہونا ہے اور باطل اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. تو پیاری بہنوں، جب ہم یہ کام کرنے نکلے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے نکلے ہیں، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم عزیمت کے راہی ہیں، ہم رخصت کے راہی نہیں ہیں. گو مواقع آئیں گے، ہمارے دل میں یہ بات آئے گی کہ میرے پاس یہ رخصت کا موقع ہے، میں اپنا یہ عذر پیش کروں اور اس راستے سے رخصت لوں. گھر والوں کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ ناسازگار ماحول پیدا کرنا، منع کرنا، یا آپ اپنے نفس کے لیے کسی چیز کو پسند کریں اور آپ وہ کرنا چاہیں اور اس کرنے کے لیے آپ اپنا ٹائم زیادہ اس چیز کو دینا چاہیں، تو در حقیقت
ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں عزیمت کی راہ اختیار کرنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تفصیلاً جو باتیں میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھی اور مثالوں سے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ کون سا راستہ ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں جو ہمیں اس راستے میں درپیش آتے ہیں نا۔ اصحاب کرام کی مثالوں کو ہم نے اپنے سامنے تازہ رکھا، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے، بے شک وہ راستہ۔ اسی طرح صحابیات کا راستہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب میں اور آپ آج کے دور پر اپنے حالات کو منطبق کرتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا معاملہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ دنیا اور مال کا معاملہ ہے۔ مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، یہ وہ چیز ہے اس آج کے دور میں ہے نا، مٹیریلسٹک دور میں، یعنی پیسہ، اور اس کے گرد ہماری زندگی گھومتی ہے۔ رزق کی تلاش میں دن اور رات ہم جد و جہد کرتے ہیں، اپنی محنت اور اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اور دنیا کے اس مال کو کمانے کے لیے ہم بے انتہا دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں نا، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم حلال کمانا چاہیں۔ قرب قیامت کے قریب نا دجال کی جو نشانیاں بتائی گئیں، اس میں حدیث میں یہ بھی رکھا گیا، مفہوم اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ نا، اور جو دجال پر ایمان لائے گا وہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو دجال پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا۔ تو آج کی دنیا میں جہنم میں داخل ہونے کا مترادف اگر ہم دیکھیں تو اس ٹرمز میں، اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ خدا پر ایمان لانا آج کے دور میں ہے نا، اللہ پر ایمان لانا در حقیقت جو ہے وہ اپنے اس مشکل ترین کام ہے۔ مشکل ترین کام اس طرح کہ ہم جب مال کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم اپنی ساری صلاحیتیں، محنتیں اس مال کو کمانے میں خرچ کرتے ہیں۔ گو اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کی اجازت دی ہے، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی دعوت حق کا کام کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس کی دلچسپی صرف اتنی ہو کہ میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کروں، لیکن پیاری بہنوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف ضروریات زندگی نہیں، لگژریز آف لائف کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میری سواری کے لیے کافی ہے، لیکن وہ میرے بچوں کے لیے اور میرے شوہر کے لیے کافی نہیں ہے، شوہر کے پاس الگ ہونی چاہیے تاکہ وہ لے جائیں، اور میرے گھر کے لیے الگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر میرے پاس گھر میں ایک فون تھا PTCL، تو اب وہ PTCL میرے لیے کافی نہیں۔ مجھے اپنے بچوں کی خیریت کیسے معلوم ہو؟ اب ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ہم نے موبائل فون دے دیا ہے۔ اب وہ ہماری لگژری نہیں رہا، اب وہ ہماری ضروریات زندگی بن گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں مال کما رہے ہیں، ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، کتنا جمع کریں، کتنا بینک بیلنس بنائیں، کہاں خرچ کریں، اس کے انویسٹمنٹ سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ان کی زندگی مال کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب میں اور آپ ایک عزم اور ایک بڑا نصب العین لے کر اٹھے ہیں، اللہ کی بندگی کا اپنے اوپر قائم کرنے کو اور دنیا کے اوپر غالب کرنے کا عزم لے کر اٹھے ہیں، تو میں بھی یہی سوچنا شروع کر دوں کہ میں کتنا مال کماؤں، کیسے کماؤں، کتنا کماؤں، اتنا ہو میرے پاس تو میرے بچوں کے لیے کافی ہو، کل کے لیے اتنا جمع کر کے جاؤں۔ نہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اتنی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں عزیمت کی راہی ہوں۔ اسی طرح جب اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اب خرچ کرنے کی، یعنی اس کو ہی میں اپنا مطمع نظر نہ بناؤں، اس کو ہی میں اپنا ویژن اور گول نہ سمجھ لوں نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے صرف زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے، اس کے بعد ہم اپنے بیت المال کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور ہم اپنا فرض ادا یعنی ہم نے اس پر ایک ماہوار، ہم نے اپنی اعانت جو ہمیں دینی ہے، ہم نے ماہوار مقرر کر دی ہے، اور وہی ماہوار اعانت ہے جو ہم ہر مہینے اپنی دیتے ہیں، یا
2 مہینے 3 مہینے میں ہم اکٹھی دیتے ہیں. لیکن عام لوگوں کو جو خدا کی بندگی کرنے والے ہیں شاید ان کی بات ان کے لیے صحیح ہو کہ وہ کچھ اپنی رقم میں سے جو ہے راہ خدا میں ماہوار باندھ لیں اور جو ہے وہ مخصوص رقم باندھنے کے بعد وہ اپنے خرچ میں جس طرح آزاد ہوں جو دل چاہے کریں. لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا یعنی عزیمت کے راہی کو دیکھتے ہیں تو عزیمت کا راستہ تو یہ ہے کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کروں اور مجھے یہ احساس ہو کہ جو کچھ مجھے دیا ہے میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے نا, اور میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میرے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا, مجھے ایسی اجتماعیت سے وابستہ کیا جس نے مجھے اپنی نصب العین اور مقصد حیات کا شعور دیا, اور اب میں اس تحریک پر کوئی احسان نہیں کرتی اگر میں کسی فنڈ میں کچھ زیادہ ڈالتی ہوں. جو کوئی کمائے گا بھلائی اپنے لیے کمائے گا, تو میں جو کچھ کر رہی ہوں خرچ وہ میں اپنے کل کے نفع کے لیے کر رہی ہوں, جو کچھ کر رہی ہوں میں اپنی آخرت کے لیے کر رہی ہوں, اور جتنا کچھ میرے پاس ہے نا یہ عظیم یہ جو مقام ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا کہ حلال اور حرام تو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا, لیکن یہ جو رخصت اور عزیمت کے بیچ کا جو راستہ ہے یہ بہت وسیع ہے نا. اس میں جو میں ڈیسائیڈ کروں گی وہ میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں گی, اپنے گھر کو بھی دیکھوں گی اور اپنی تحریک کو بھی دیکھوں گی. تو عزیمت یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو بھی سائیڈ میں کروں اور جس وقت دین کو ضرورت ہے میں اس کو پرائرٹائز کروں نا. میں اگر کل 100 روپے دیتی تھی اور آج میری تحریک کو ضرورت ہے تو آج میں 500 دینے والی بنوں نا. سابقون الاولون ان کا درجہ, مسابقت کرنے والوں کا درجہ, نیکی میں بڑھنے والوں کا درجہ, یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ سورہ آل عمران آیت 133, اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. سورہ حدید سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, سبقت لے جاؤ اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے. تو پیاری بہنوں, جب ہم نے تحریک اسلامی کا علم بلند کیا ہے اور اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جب اس دعوت میں دیتے ہیں تو آپ کو 700 گنا بڑھ کر اس کا اجر ملتا ہے, تو واقعی پھر میری جیب کھلنی چاہیے, پھر میں اس راستے میں انویسٹ کرنے والی بنوں نا. پھر مجھے بہت زیادہ عالیشان فرنیچر, بہت زیادہ کپڑے, بہت زیادہ خوبصورت مطلب کہ ڈیزائننگ انٹیریئر یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو, بلکہ مجھے اللہ کے ان محلات پر نا وہ جو جنت میں مجھے ملیں گے, یعنی وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے نا. اور جب انسان کا آخری ٹائم آتا ہے, جب وہ پردہ ہٹ جاتا ہے, وہ چیز سامنے نظر آ جائے گی. پھر یہ دنیا انسان کو بالکل بے وقت آج ہم نہیں فیل کرتے. ہر اس چیز کو جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے, لیکن در حقیقت یہ سچ نہیں ہے. اور چونکہ یہ سچ نہیں ہے, یہ سب فانی ہونے والی چیزیں ہیں نا. دنیا کی حقیقت بس یہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہونی ہے, اور در حقیقت آخرت وہ چیز ہے جس کو دوام ہے, جو باقی رہنے والی ہے. تو ہمیں دنیا کو ترجیح دینے کے بجائے ہمیں پیاری بہنوں آخرت کی دنیا کو ترجیح دینی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہ جانے والی ہے. اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, دنیا کی زندگی میں جس کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے جو کہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ساری جہد، صحیح کوشش راہ راست سے بھٹکی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ لینا اس جگہ پر، مقام پر بہت ضروری ہے کہ اسلام کبھی بھی ہم سے ترک دنیا کا مطالبہ نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ البتہ یہ مطالبہ ضرور ہے کہ دنیا پر ہم اپنی آخرت کو ترجیح دیں، اور اس حد تک ترجیح دیں کہ وہ مقام آئے کہ جہاں پر دنیا کا برتنا اور نہ برتنا ہمارے لیے کوئی فرق نہ ہو۔ اگر مجھے اچھا کھانے کو ملے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں، اگر مجھے روکھی سوکھی ملے تب بھی میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، اگر مجھے رہنے کو اللہ عالیشان مکان دے اور اگر رہنے کو اللہ مجھے جھونپڑی میں رکھے تب بھی میں فرق محسوس نہ کروں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ اگر اللہ مجھے پہننے کے لیے عمدہ کپڑے دے اور میں پیوند بھرا لباس پہنوں، میرے لیے دونوں برابر ہو، یہ وہ راہ ہے جو عظیمت کی راہ ہے۔ پیاری بہنوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، ویسے تو تاریخ میں تمام اصحاب کے بے انتہا واقعات اس ضمن میں موجود ہیں، لیکن ان کا ایک واقعہ کہ جب فلسطین، بیت المقدس، اس وقت جب فتح کرنے کے لیے جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھیجا تھا، تو جس وقت وہ بیت المقدس کا انہوں نے محاصرہ کیا تو جو ان کے پادری تھے وہ کہنے لگے، انہوں نے قلعے پر آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری کتاب میں اس شخص کی نشانیاں موجود ہیں جو اس قلعے کو فتح کرے گا، تم اپنے حکمران کو بلاؤ، اگر اس میں وہ تمام نشانیاں موجود ہوں گی جو ہماری اس کتاب میں موجود ہیں تو ہم اس قلعے کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ضرور جائیں۔ وہ سفر طے کر کے جب یہاں آتے ہیں تو وہ ساتھ میں ایک غلام لیتے ہیں، اور ان کا واقعہ یہ ملتا ہے تاریخ میں کہ سب سے پہلے وہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور غلام اس اونٹ کو چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت کر لیتے ہیں تو پھر وہ اونٹ سے نیچے آ جاتے ہیں، اتر آتے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں اب تیری باری ہے، گویا میرا اب وقت جو ہے وہ اس کا حساب وہ سورہ بقرہ سے کرتے ہیں۔ پھر جب چلتا ہے اونٹ، اس کے بعد وہ سورہ بقرہ کی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہوتی ہے وہاں پہ غلام کو کہتے ہیں اب نیچے آ جا، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ پھر نہ وہ خود اس پر سوار ہوتے ہیں نہ غلام، بلکہ اب وہ کہتے ہیں یہ وقت اب اس اونٹ کا آرام کا وقت ہے، اور اسی طرح وہ سفر طے کرتے ہوئے جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت غلام کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی نا۔ جب وہ اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو وہ حضرت ابو عبیدہ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے کہتے ہیں امیر المومنین اب آپ بیٹھ جائیے، کیا سوچیں گے کہ ان کا جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ اس کو سمجھیں گے جو کہ اونٹ پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی باری ہے۔ بہرحال ان کے جو کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں وہ اس میں پیوند لگے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے پاس اتنے ہیں کہ آپ ایک نیا جوڑا پہن سکیں۔ جب وہ نیا جوڑا پہنتے ہیں پھر وہ اس کو اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی یہ جوڑا پہن کر میں اتنا اچھا خود کو محسوس کرنے لگا۔ پھر وہ اتارتے ہیں، اپنا وہی پیوند والے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جب وہ قلعے کے پاس جاتے ہیں وہ پادری جو ہے وہ نشانیاں گننا شروع کرتا ہے، نشانیاں گنتے گنتے وہ یہ کہتا ہے کہ خلیفہ کے اتنے پیوند ہیں، نہیں وہ کہتا ہے کہ ان کے کپڑوں میں 7 پیوند ہیں، اگر اس سے زیادہ 8 ہوئے یا 9 ہوئے تو یہ وہ شخص نہیں ہے جو بھی بیت المقدس فتح کرے گا۔ اور وہ واقعی گننا شروع کرتے ہیں تو جتنے پیوند انہوں نے بتائے ہوتے ہیں اتنے پیوند ان کے کپڑوں میں، اور وہ کنجیاں ان کے حوالے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے، اب بتائیں امیر المومنین کے گھر میں کیا نہ ہوگا، امیر المومنین کے پاس کیا نہ ہوگا، سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس فقیری طرز عمل کو اختیار کیا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ ہم اس لیول کے لوگ ہیں یا ہم اس پائے کے لوگ ہیں یا ہم وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم قناعت کر سکتے ہیں
جہاں پر ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں اس حد تک تو روکیں. اگر میری الماری میں اس وقت 4 جوڑے گرمیوں کے اور 4 جوڑے سردیوں کے موجود ہیں، پیاری بہنوں، کیا وہ میرے لیے کافی نہیں ہیں؟ اگر میرے پاس 3 برقعے موجود ہیں تو کیا وہ میرے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیوں میں بازار جاؤں اور میں اسی چیز کو اپنا مطمع نظر بناؤں اور میں زیادہ سے زیادہ کپڑے خریدنے کی دھن میں مگن ہو جاؤں یا زیادہ سے زیادہ اس چیز کو بائی کروں اور پھر اپنے کپڑے جو ہے وہ نکالتی رہوں؟ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں اللہ نے مجھے دیا ہے، میں خیرات کروں، لیکن کیوں میں اتنا زیادہ اس چیز پر انویسٹ کروں جس کو کہ میں برت نہیں سکتی؟ اگر میرے پاس 100 جوڑے موجود ہیں تو کیا میں ایٹ اے ٹائم 100 جوڑے پہن سکتی ہوں؟ اگر میرے پاس 10 گاڑیاں موجود ہیں تو کیا ایٹ اے ٹائم میں 10 گاڑیوں میں بیٹھ سکتی ہوں؟ اگر میرے دسترخوان پر ہر طرح کی ڈشز موجود ہیں تو کیا میں ساری ڈشز کھا سکتی ہوں؟ جب نہیں، تو پھر میرا یہ سب کچھ کرنا اور زیادہ سے زیادہ کی ہوس میں اپنے آپ کو دوڑانا، پھر وہ مجھے اپنے اس مقصد سے دور کر دے گا، مجھے اپنی اس راستے سے دور کر دے گا. جب لوگ مجھے رول ماڈل بنائیں گے، جب میں صاحب عزیمت ہوں اور میں دین کی دعوت پیش کر رہی ہوں، لوگ مجھے ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کا پہننا اوڑھنا ہمارا پہننا اوڑھنا، ان کا کھانا پینا ہمارا کھانا پینا، ان کی دنیا بھر دنیا روزانہ کی مصروفیات، شب و روز کی ہماری مصروفیات، ان کی بات چیت ہماری بات چیت، جب کوئی فرق ہی نہیں ہے تو پھر وہ عمل کہاں ہے، وہ اسلام کہاں ہے، وہ نفاذ کہاں ہے جس کی یہ ہمیں دعوت دے رہی ہیں؟ تو در حقیقت مومن اپنے قول سے بھی شہادت حق کرتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے بھی شہادت حق کرتا ہے. پھر ایک چیز جس پر ہماری توجہ ہو وہ یہ کہ کیوں آخرت کو ترجیح دینے کا کہا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ دنیا فانی ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم آخرت میں جو کوششیں کرتے ہیں آخرت کے لیے وہ ضائع ہونے والی نہیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی. گویا میں آخرت کے لیے اگر کوئی کوشش کروں گی، کوئی نیت بھی کروں گی ہے نا، اور اس پر میں اس نیت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صحیح ضرور مقبول ہوگی، اللہ کے ہاں وہ صحیح بھی لکھتی جائے گی. پھر پیاری بہنوں، پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ مال کا خرچ کرنا، مال کا کمانا، اس میں ہماری سعی و جہد. دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ معیار زندگی کا معاملہ نا. معیار زندگی آپ دیکھیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اگر گہری کھائی نظر آ جائے ہے نا اور اونچے پہاڑ نظر آ جائے، وہاں پر تو بچ کر چلنا بہت آسان ہوتا ہے کہ انسان بآسانی دیکھ لیتا ہے کہ بھئی یہ پہاڑ ہے اور یہ گہری کھائی ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ زندگی کا جو ہمارا یہ سفر ہے اس میں بعض جگہ نظر نہ آتے ہوئے بھی ہمارے پاؤں پھسلنے کا امکان ہے. کہیں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کہیں چھوٹا سا کھڈ دکھائی دے رہا ہے، لیکن انسان اتنے اطمینان سے چلتا ہے اور چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور گر پڑتا ہے. تو گویا اس کو ہم اسی لیے کہا گیا ہے کہ منافق وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اپنے گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی بہت خیال کرتا ہے نا. اسے یہ احساس رہتا ہے نا کہ جو ہے مومن چوکنا اور چوکس رہتا ہے کہ میرے اس گناہ پر مجھ سے مواخذہ ہوگا، میرے اس گناہ پر مجھ سے پوچھا جائے گا. بہت سمپل سی مثال اگر ہم رکھیں اپنی روزمرہ میں، اپنے بچوں کو کن سکولز میں ہم ایڈمیشن کرائیں نا، یہ وہ بات ہے جو تمام والدین فیس کرتے ہیں. پھر ہم اس میں اپنی ترجیحات بناتے ہیں، اپنی پرائرٹیز بناتے ہیں. ہمارے بچے کی انگلش بہت زبردست ہونی چاہیے، ہمارے بچے کی میتھمیٹکس بہت اچھی ہونی چاہیے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اتنا اچھا اسکول ہے تو ہمارے بچے کو عربک بھی آنی چاہیے ہے نا، عربک ایز اے لینگویج بھی ان کو سکھانا چاہیے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سائنس کی ٹیچر اور سوشل اسٹڈیز کی ٹیچر کیسا پڑھاتی ہوں گی، ان کے بکس، اس کے کورس، اس کے ہر سلیبس، ہر چیز کا ہم بغور جائزہ لیتے ہیں نا. کیا چیز ہم نہیں سوچتے، کیا اسٹینڈرڈ ہم اپنے آپ سامنے نہیں رکھتے
نا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں کو جو کچھ پڑھایا جائے گا, جو کچھ سکھایا جائے گا, کیا ان کو دین سے کے راستے پر لایا جائے گا یا ان کو سیکولر سوچ دی جائے گی نا. سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ 5 سال تک کے بچے نا کی عادتیں بن جاتی ہیں, اس کے مائنڈ بالکل بلینک ہوتا ہے, جو چیز آپ بچے کے مائنڈ میں بٹھانا چاہیں, ذہن میں بٹھانا چاہیں, وہ فٹ ہو جاتی ہیں. وہ باتیں اگر ہمارے سلیبس میں نا ٹیچر اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھائیں گی ہے نا, اور ٹیچرز جو ان کو کیمبرج کا نصاب پڑھا رہی ہیں اور اسی پوائنٹ آف ویو سے پڑھا رہی ہیں, اور ٹیچر کی اپنی ڈریسنگ بھی وہی ہے نا. ہم بڑے بڑے اسکولس چوز کریں یا ہم اسلامک اسکول کی طرف جائیں, یہاں پر ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلامک اسکول ہے, یہاں پر تو بس یہی جو ہے نا وہ باتیں سکھائی جائیں گی, حفظ کرایا جائے گا, دعائیں یاد کرائی جائیں گی, ان کو اس طریقے سے انگلش نہیں آئے گی, ان کو اس طریقے سے جو ہے سوشل اسٹڈیز نہیں سکھائی جائے گی, اس طریقے سے ان کو نہیں پڑھایا جائے گا. یہ ہے وہ گھاٹی, یہ ہے وہ راستہ جس پر ہمارے پھسلنے کا امکان ہے. یہاں پر ہم اپنے آپ کو رخصت دینے لگتے ہیں کہ دیکھیں بچوں کی پڑھائی پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہاں یہ بات درست ہے کہ پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, تو ہم اپنے بچوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں, کل ہم سے ان بچوں کا حساب نہ ہوگا. پھر ایک اور چیز جس پر غور کرنے کی بات ہے, یہاں پر نوکریاں نہیں مل رہی ہے نا, اور میں اپنے بچے کو نہ اپنی بیٹی کو نہ باہر بھیج دوں, ملک سے باہر بھیج دوں, اپنے آپ سے دور کر دوں. کینیڈا ہو گیا, امریکہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, اٹلی ہو گیا, پڑھائی کے لیے, اور میرے بچے جو ہے وہ دین پر قائم رہیں گے اس ماحول میں. گو میں نے پوری کوشش اپنی طرف سے کی ہوگی, لیکن پیاری بہنوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں, کیا برائی کے ماحول میں برائی غالب آ جانا آسان نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اگر شیطان کے اس حوالے کر دیں, اس ماحول کے حوالے کر دیں, تو کیا ہم نیکی پر رہنا اور ان کی نسلوں کا نیکی پر رہنا وہ ممکن ہے؟ تو در حقیقت یہ وہ فیصلے ہیں جو ہمارے معیار زندگی, جو ہمارے اسٹینڈرڈ آف لائف, یعنی یہ وہ مثالیں ہیں نا. پرانے زمانے میں یہ تھا کہ ٹی وی آئے, کیبل آئے ہے نا, یہ وہ ساری فیصلے تھے جو لوگ کرتے تھے. آج کا چیلنج سوشل میڈیا. کیا میں اپنی بچی کو فیس بک کا اکاؤنٹ بنانے دوں؟ کیا میں اپنی بچی کو سارا دن چیٹنگ کرنے دوں نا, کوئی چیک نہ رکھوں؟ ضرور یہ چیزیں ایک ہتھیار ہیں, ضرور ان چیزوں کا استعمال اچھے کاموں میں ہو سکتا ہے, لیکن ان چیزوں کا سوال ہوگا نا, یعنی اس میں مجھے اپنے معیار کو, اپنی پالیسیز کو چیک کرنا ہوگا. انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے نا, اپنی اولاد کو اس لیول پر, اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے نا. میں اپنے بچے کو دنیا کی ہائیسٹ ترین ایجوکیشن دے دوں نا, اسکالر بن جائے, پی ایچ ڈی کر لے, لیکن میری کوشش کہ میں اپنے بچے کو اپنے دین سے قریب کر دوں, قرآن کا یعنی قاری بھی بناؤں اور قرآن کو سمجھنے والا بھی بناؤں. یہ وہ پرائرٹیز آف لائف ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم اس دنیا کے حوالے سے اپنے آپ کو رخصت دے رہے ہیں یا ہم اپنے دین کو پرائرٹائز کر رہے ہیں اور دین کو ترجیح دے رہے ہیں. پیاری بہنوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے تم قرآن سناؤ. تو جب انہوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں, قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں میں تم ہی سے قرآن سننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جب سورہ نساء کے ایک حصے کی تلاوت کی تو اس آیت پر پہنچے. اس وقت کی کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ بنا کر لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے کہ آیا تم نے ان تک پیغام پہنچایا یا نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ غمگین تھیں. تو یہ کیا چیز تھی؟ ایک لمحے کے لیے اگر میں سوچوں تو یہ وہ ذمہ داری کا احساس تھا, اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس تھا.
اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ذمہ داری، سارے انسانوں کے اعمال کی جواب دہی کا احساس تھا۔ یہ وہ شہادت کے فریضے شہادت کے فریضے کی انجام دینے کی جواب دہی کا احساس تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے نا۔ تو میری زندگی، میرا یہ جو دائرہ کار، یہ میری ذمہ داری، میرا گھر، میرے بچے نا، اور میرا پڑوس نا، اور پھر تمام افراد جن تک میں دین کی دعوت کو پہنچانا چاہتی ہوں، ہے نا، یہ میرا جو واحد مقصد زندگی ہو، جس راہ پر مجھے چلنا ہے، وہ عزیمت کا راستہ ہے نا۔ میں لوگوں کے لیے رول ماڈل بنوں، بحیثیت داعیہ دین میں رول ماڈل بنوں، اور میرے احساسات و جذبات، میرا غصہ، میری محبت و نفرت جب بھی ان پر زد پڑے تو میں ان الفاظ کو یاد رکھوں، فاصبر علی ما یقولون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ اگر کوئی مجھے طعنہ دیتا ہے، اگر مجھے کہتا ہے تم تو ناکام ہو گئی، اگر کہتا ہے تم نے تو بچوں کو جو ہے وہ ایسے اسکول میں داخل کر دیا، تم تو ملانی بن گئی، ہے نا، یہ سب سننا پڑتا ہے۔ اس عزیمت کے راستے میں، اس استقامت کے راستے میں ہمیں سننا پڑتا ہے، لیکن ہم یہ سوچیں، ٹھیک ہے، ہم یہ سوچیں کہ یہ راستہ میرے لیے آسان کیسے ہو نا، کیا میں کروں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں میرے لیے آسانی کر دے، کیا میں ایسا کروں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں محبوب کر لے، کیا میں کروں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پوری اتروں۔ تو پیاری بہنوں، سختیوں اور آزمائش، ان کا جو مقابلہ کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ میں اپنے رب کو یاد رکھوں، تنہائی میں بھی میں بیٹھ کر اپنے دن کا، اپنے شب و روز کا یہ جائزہ لوں کہ یا اللہ، کیا میں اپنے مقصد زندگی سے قریب ہوں، کیا میں یہ سب کام جو کر رہی ہوں یا اللہ میں اس پر جو ہے وہ اپنی تمام مال، اپنا تمام پیسہ، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی ہر چیز اس راستے میں لگا رہی ہوں یا نہیں۔ اگر میں اپنا ٹائم بھی نہیں لگا رہی، اب میں اپنا پرائم ٹائم بھی نہیں لگا رہی، اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تو کام ہے، یہ تو سائیڈ میں ہوتا چلے گا، اصل کام تو یہ دنیا کے کام ہے، یہ وہ کام ہے جو سائیڈ میں ہوں گے، تو میں اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ میں کتنا ٹائم اس میں انویسٹ کر رہی ہوں۔ اگر میں یہ جانتی ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور، پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ضرور اس راستے کو میرے لیے آسان کرے گا۔ لیکن ہمیں حضرت امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کو جب آزمایا گیا دونوں طریقے سے، ان کو اس قدر کوڑے مارے گئے کہ روایت پہ ملتا ہے کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ ہاتھی بھی اس کو برداشت نہ کرتا، لیکن امام نے ان کو برداشت کیا۔ پھر جب خلیفہ چینج ہوتے ہیں تو ان کو دوسرے آنے والے خلیفہ ہیں، وہ ان کو دولت اور دینار کی تھیلیاں بیچتا ہے، تو امام جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ کوڑے کھانے پر امام مسکرا رہے تھے، دولت دیکھ کر امام کانپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کڑی آزمائش آ گئی، اور انہوں نے سارا مال واپس بھیج دیا۔ تو کبھی نہ ہونا انسان کے لیے آزمائش ہے، کبھی بہت زیادہ ہونا انسان کے لیے آزمائش ہے۔ جب ہم عسر اور یسر، تنگی میں اور خوشحالی میں، ہر حال میں اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، تو در حقیقت جب ہم ایک اتنا بڑا کام کرنے چلے ہیں اور ایک پوری یعنی دنیا کی نئی تعمیر کا ایک نقشہ، ہم اپنے ملک میں ایک اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے اٹھے ہیں، تو عزیمت کا راستہ اختیار کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس راستے میں ہمیں اپنے لیے اپنا مال بھی کھپانا پڑے گا، اپنے کپڑے بھی اپنے تن کے کپڑے بھی دینے پڑیں گے، اور تب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس ملک میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں نا۔ ہم تبلیغ کے ذریعے سے بھی، ہم نے یہ کام تبلیغ کے ذریعے سے بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں اس کام کے لیے وہ افراد کار بھی چاہیے جو اس مقصد کو اپنا مقصد بنائیں، جو اس مشن کو لے کر اٹھیں۔ اس لیے اس گروہ کو، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کے گروہ ایک فرد کی حیثیت سے ہمیں عزیمت کا راہ اختیار کرنی ہوگی، تاکہ ہمارے ساتھ آنے والے اپنے لیے اس راہ کو اختیار کرنے والے ہوں۔ جب ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ایمان لانے والوں کے ساتھ ہیں وہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی پورے کریں گے. جیسے سورہ احزاب کی آیات، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ کی. اور در حقیقت سورہ توبہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، حقیقت میں اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لی. جب دے دی کوئی چیز، جب سودا طے ہو گیا، اب ہمیں تصرف کا اختیار تو نہیں ہے. جب میں نے اور آپ نے سمجھ لیا کہ ہمیں اس دنیا کی کمائی سے نہیں، ہمیں آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانا ہے، اب اس چھوٹے چھوٹے افسوس پر، اس چھوٹے چھوٹے مال کے چلے جانے پر، اس چھوٹے نقصان کے پہنچنے پر ہمیں اس قدر افسوس ہو کہ وہ ہمیں اپنے رب سے دور کر دیں. ہمیں آگے بڑھ کر عزم کی راہ کو اختیار کرنے والا بننا چاہیے. اور عزم کی راہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے جان، اپنے مال، دیکھیں مال کا ذکر مال کا ذکر بار بار کہ ہمیں جو فنڈ بنایا گیا ہے، خوشحال پاکستان فنڈ بنایا گیا ہے، اس میں ہم بڑھ کر حصہ ڈالنے والے ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قوتیں شر کی قوتیں ہیں، وہ جو شر کی قوتیں وہ تو شر کو پھیلانے میں اپنے سارے ریسورسز، اپنے سارے وسائل صرف کرتی ہیں. تو خیر کی قوتیں کیوں نہیں اپنے ریسورسز خیر میں صرف کرتی نا؟ جانی قربانی، یعنی جانی اس طرح کہ ہمیں کوئی جنگ کے لیے تو نہیں جا کے کھڑا کیا جائے گا، لیکن جس وقت میری موجودگی ضروری ہے اس وقت میں وہاں موجود ہوں. اور یہ جو اللہ سے معاہدہ ہے، اس میں اگر میں اپنا حصہ ڈالوں گی اور اپنا وعدہ سچ کروں گی تو مجھے اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس عظیمت کی راہ کو ہمیں اختیار کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلنے والا بنائے کہ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا اس راستے پر ہم چلنے والے ہوں، اور ہماری تمام کوششیں، صلاحیتیں، ہماری اولادیں اس راستے میں کھپانے والے ہوں جو اللہ کا راستہ ہو. آئیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمارا یہ سننا بیٹھنا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت نصیب فرما. یا اللہ اپنے راستے کی طرف بڑھنے والا، کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا بنا. یا اللہ ہم وہ افراد ہوں یا اللہ جو اس دین کو نافذ کرنے والے ہوں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا، اپنی جان و مال کو کھپانے والا بنا. یا اللہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.